حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جو 40ویں نمبر پر دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلانیہ طور پر اظہار کیا، اعلان کیا، لوگوں کو بتایا، کفار کو بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو عالم کفر میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کی لخت جگر ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ بروز قیامت سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو میرا سسرالی رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رشتہ جو دنیا میں بھی ہے کل بروز قیامت بھی ہوگا۔ اب ذرا سوچ لیں، اتنا گوڑا رشتہ، اتنا پکا رشتہ ہو حضور کے ساتھ، اور ہم ان کو برا بھلا کہیں تو ہمارا کیا بنے گا، اور جو کہتے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ دنیا میں تو جو کچھ مرضی کر لیں، اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے، وہاں پر انصاف ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا جان ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا جو فاروق نام ہے یہ آسمانوں سے اتارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا نام فاروق جنت کے پتوں کے اوپر لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے لیا ہے، مراد قلب رسول ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا۔ یہ جو امیر المومنین کا لقب بولا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت، آپ کی جرأت اور آپ کی بہادری کا عالم تو یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جب بھی شیطان آپ کے سامنے آیا تو وہ منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو شیطان اس گلی سے اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور آج بھی جو شیطانی اوصاف کو اپنائے ہوئے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنی زبان پر لانا وہ پسند نہیں کرتے، یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اسی نسبت پر، اسی خوش نصیبی پر ہمیں فخر ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جن کا ذکر دنیا میں کر رہے ہیں اللہ پاک انہی کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے، اور ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ برملا ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، لیکن کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو آج ہم یہ بات بھی ظاہر کرتے ہوئے جو ہے نا وہ شرماتے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی خدمات کیا ہیں۔ آپ اسلامی سال کی پہلی تاریخ اور پہلی صبح کی نماز فجر کے بعد شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم وصال، یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے یہ آپ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی آپ نے حضور کے ساتھ گزاری، اور جب اس دنیا سے گئے تو آج تک پہلو مصطفیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ جو مرضی پیغنڈے کرتے رہیں، جو مرضی باتیں بناتے رہیں، لیکن یہ اعزاز کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی حضور کے ساتھ گزاری، آج تک پہلو مصطفیٰ میں ہیں، قیامت تک یہ شرف حاصل کرتے رہیں گے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا حضور فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی سے اس حالت میں
وہ نکلے، ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا آج ہم جس طرح ایسے ساتھ ساتھ ہیں، کل بروز قیامت جب قبروں سے نکالے جائیں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہمیں اسی طرح ہی قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ وہ زندگی بھی حضور کے ساتھ انہوں نے گزاری، آج تک حضور کے پہلوؤں میں ہیں، قیامت تک یہ شرف حاصل کرتے رہیں گے اور قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جو دنیا پوری جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اعزاز کبھی بھی چھین نہیں سکتے۔ ہمیں بھی تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، دنیا میں اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کے لیے پسند کیا، جب دنیا سے گئے تو پہلو مصطفیٰ اپنے محبوب کے پہلو میں ان کو جگہ دی، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی چوائس ہے۔ اور کل بروز قیامت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ہر معاملے میں عقل استعمال کرتے ہیں، کبھی اس معاملے میں بھی کر لیں کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے آپ کے خلاف، تو اتنا تو سوچ لیں کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، کل بروز قیامت بھی حضور کے ساتھ ہیں، ہم کیوں ان کے خلاف زبان درازی کریں؟ ہر معاملے میں ہم عقل استعمال کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو عقل پر تالے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فیلئر ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ، اسلامی تاریخ سے آگاہ رہنا چاہیے، تاکہ ہم جو فتنے دنیا میں برپا ہو رہے ہیں، کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے، ہم ان کا مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں قرآن سے، حدیث سے واقفیت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول، اصحاب رسول کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔